الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، مسلمانان عالم ذی القعدہ کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں۔ 2 یا 3 روز میں ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ ذی الحجہ کا یہ مہینہ ہجری ماہ و سال میں اپنی ایک الگ شان اور پہچان رکھتا ہے۔ اس مہینہ کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ اس ماہ میں مسلمان سالانہ دوسری عید مناتا ہے۔ اس مہینہ کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ اس ماہ میں اسلام کا 5واں رکن حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس مہینہ کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ اس ماہ میں پے در پے کئی روز فضیلت والے ہیں۔ اس ماہ کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ اس ماہ کا پہلا عشرہ پورے سال کا سب سے افضل عشرہ قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس عشرہ کی قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی
اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین کہتے ہیں اقسم اللہ بہن لفضلہن علی سائر الایام، اللہ نے اس عشرہ کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ عشرہ پورے سال کا سب سے افضل عشرہ ہے۔ ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله تبارك وتعالى من هذه الايام العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں جن دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ نیکیاں اللہ کو کتنی محبوب ہیں؟ کیا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ ایک شخص جو دین کی خاطر جان ہتھیلی پر لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، بال بچوں کو چھوڑتا ہے، کاروبار کو چھوڑتا ہے، اللہ کے کلمہ کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے؟ کیا اس عشرہ میں کی جانے والی نیکیاں اس عظیم الشان عمل سے بھی زیادہ اللہ کو پیاری ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس عشرہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس عشرہ میں کیے جانے والے نیک اعمال کا کہ کس طرح سے یہ نیک اعمال بندوں کو اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ جب بندہ ایسے اعمال اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق انجام دیتا ہے، جو اعمال اللہ کو محبوب ہوتے ہیں، تو ان اعمال کے ذریعے سے اسے اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ اعمال اس کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ اعمال اللہ کے نزدیک اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور معاملہ صرف یہیں تک نہیں رہتا، بلکہ یہ اعمال دنیا میں، برزخی زندگی میں اور آخرت میں اس کی حفاظت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت، دنیا کے شر اور نقصانات سے حفاظت، نفس کے شر اور اس کے وسوسوں سے حفاظت۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب کل خوان کفور۔ اللہ تبارک و تعالی یدافع عن الذین آمنوا، مدافعت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے اپنے ان بندوں کی
جو اس پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا۔ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، اپنے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے۔ یحفظونہ من بین یدیہ ومن خلفہ، وہ فرشتے اس کے آگے، وہ فرشتے اس کے پیچھے ڈھال بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈھال بن کر نقصان دہ چیزوں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارا محافظ بن جائے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، اس کے رکوع کی حفاظت، اس کے قیام کی حفاظت، اس کے سجدوں کی حفاظت، اس کے خشوع اور خضوع کی حفاظت، اس کے آداب اور احکام کی حفاظت کرتے ہوئے جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے، خرجت بیضاء مسفرہ، تو وہ نماز خوش اس سے رخصت ہوتی ہے، اور اس کے بعد نماز کہتی ہے، حفظک اللہ کما حفظتنی، جس طرح سے تو نے میری حفاظت کی ہے اسی طرح اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ نماز کو اللہ نے نمازیوں کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، وفی روایہ من صلی الصبح فی جماعہ، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے، اپنی اس نماز کے ذریعے سے اللہ کی حفاظت میں، اللہ کے امان میں آ گیا۔ کس طرح سے اللہ نے نماز کو نمازیوں کی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ کو دیکھیے، روزہ کو دیکھیے، روزہ اور قرآن دونوں قیامت کے دن روزہ دار کے لیے، تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کریں گے، شفاعت کریں گے کہ اللہ یہ روزہ دار ہے، اس کو عذاب نہ دیا جائے، اے اللہ یہ قرآن کا پڑھنے والا ہے، اس کو عذاب سے بچایا جائے۔ اللہ نے نیکی کے کاموں کو ثواب کے ساتھ ساتھ حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دیا، حفاظت کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ باکروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطى الصدقہ، صدقات و خیرات میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبتیں صدقات و خیرات سے آگے نہیں بڑھتی۔ اللہ صدقات کے ذریعے سے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے نیک اعمال، نماز، روزہ، صدقات، حج اور عمرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ حج اور عمرہ کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا اور ان کے فائدوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ینفیان الفقر والذنوب، یہ عبادت فقر اور محتاجگی کو اور گناہوں فقر اور محتاجگی کو دور کرتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ فقر اور محتاجگی دور ہوتی ہے عمرہ کے ذریعے سے، فقر اور محتاجگی دور ہوتی ہے حج کے ذریعے سے۔ دیکھیے عبادتوں کے فوائد، دیکھیے ذکر و اذکار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ الآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے رات سوتے وقت سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں پڑھیں، سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں پڑھیں، کفتاہ، یہ دونوں آیتیں اللہ کی جانب سے اس کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، یہ دونوں آیتیں رات اس کے لیے محافظ بن جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، مشہور حدیث، وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس حدیث کی تفصیل میں جایا جائے کہ جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور شیطان اس سے قریب بھی نہیں جاتا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بہت عظیم الشان دعا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس اللہ کے نام سے لا یضر مع اسمہ شیء، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھی نقصان نہیں پہنچاتی، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں، وہو السمیع العلیم، سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو شخص اس دعا کو شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے صبح تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اندازہ لگائیں کہ یہ جو نیکیاں ہیں ان نیکیوں کا فائدہ کس طرح سے نیکی کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے، اور یہ نیکیاں اس کے لیے محافظ بن جاتی ہیں، حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہیں، صرف دنیا کے اندر نہیں۔ جب ایک مسلمان قبر میں جائے گا تو یہ نیکیاں اس کی حفاظت کریں گی۔ ابن حبان کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو حسن کہا ہے کہ مومن جب اپنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ اس کے دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری نیکیاں صدقات و خیرات، صلہ رحمی، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، یہ دوسری نیکیاں اس کے پیر کے جانب کھڑی ہو جاتی ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ یہ نیکیاں ہر طرف سے اللہ کے اس بندے کو گھیر لیتی ہیں۔ اگر کوئی شر سر کے جانب سے آئے نماز روک دیتی ہے،
میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، میری طرف سے نہیں جا سکتے۔ دائیں جانب سے کوئی شر اس کی طرف بڑھنے لگے، روزہ روک دیتا ہے۔ بائیں جانب سے کوئی شر اس کی طرف بڑھنے لگے، زکوٰۃ روک دیتی ہے۔ قدم کی جانب سے کوئی شر اس کی طرف بڑھنے لگے، دوسری نیکیاں روک دیتی ہیں کہ میری جانب سے کوئی راستہ نہیں ہے۔ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی نیکیوں کو بندوں کی حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ وہ آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے استقامت کا ذکر کیا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ نے استقامت والے بندوں کا ذکر کیا کہ استقامت والے بندے فرشتے موت کے وقت ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر ان کو تسلی دیتے ہیں، آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ تم نے جو استقامت اختیار کی، تم نے نیکی کے جو کام کیے، تمہاری ان نیکیوں کی وجہ سے ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، تمہارے مددگار تھے، اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اور تمہارے مددگار بن کر رہیں گے۔ یہ نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں۔ آج ہم اس ماحول میں نیکیوں کے کتنے محتاج ہیں، جب ہر طرف سے ہم فتنوں سے گھرے ہوئے ہیں، مال کا فتنہ، نفس کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، کاروبار کا فتنہ۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنہ، ان فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو جو سیاہ رات کی طرح سے ہوں گے، سیاہ رات کی طرح سے، بالکل اندھیرا، حق اور باطل کی تمیز مشکل ہو جائے گی۔ ایک شخص صبح مومن رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایک شخص شام مومن رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اس کا حال یہ ہوگا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑے سے دنیا کے لیے وہ اپنے دین کو قربان کر دے گا۔ ہم ایمانداری کے ساتھ آج کے اس ماحول میں اپنا جائزہ لیں۔ جب ہم پر دنیا مسلط ہو گئی، ہم دنیا کے بندے بن کر رہ گئے، ہم دنیا کے غلام بن کر رہ گئے، کس طرح سے ہم دنیا کے لیے دین کو قربان کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات ہم دین کو رسوا بھی کر دیتے ہیں۔ اپنے رب کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ فتنوں کے اس دور میں ہماری حفاظت کرنے والی چیز صرف اور صرف ہمارے رب سے ہمارا تعلق ہے، اور رب سے تعلق، رب سے رشتہ نیک اعمال کے ذریعے سے ہی جڑے گا اور نیک اعمال کے ذریعے سے ہی قائم رہے گا۔ جتنا ہم نیک اعمال کریں گے، اپنے رب سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔
تو یہ جو ایام آنے والے ہیں ان ایام کی قدر کی جائے، ان ایام کو دوسرے ایام کی طرح سے نہ گزارا جائے۔ ہم رمضان کے مہینے کی قدر کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، رات کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ جب اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر یہ فرما دیا کہ ان دنوں کی نیکیاں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، تو کیا ان نصوص کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ان دنوں کو اہمیت دیں، ان دنوں کی قدر کریں، ان دنوں کو اپنے لیے نیکیوں کا موسم بنا لیں، رب کی قربت حاصل کرنے کا موقع بنا لیں، اور ساتھ ساتھ ہم نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، اور آگے آنے والی زندگی کو اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا اپنے رب سے عہد و پیمان کریں، اپنے رب سے عہد و پیمان کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ہمارے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، نیت تو ضروری ہے، لیکن نیت کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالی محسنین کے ساتھ ہے، نیکوکاروں کے ساتھ ہے، مخلصین کے ساتھ ہے، رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرما دے، ہماری خامیوں کو دور کر دے، ہمیں اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم جس دین کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں حقیقت میں اس دین کو اپنی عملی زندگی میں اتار لیں، ہماری عملی زندگی اس دین کا نمونہ اور اس دین کی تصویر بن جائے۔ بار الہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔